آپ لوگ ہیں، رپورٹرز ہیں، کیمرہ مین ہیں، جرنلسٹ ہیں، آپ لوگ بھی فرنٹ لائن کے میں سمجھتی ہوں سپاہی ہیں کہ چاہے دن ہو رات ہو کوئی بھی ایشو ہو آپ لوگ ٹائملی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. آپ لوگ بھی بلکہ جس طرح ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس طریقے سے ہمارے میڈیا کے بھی سپاہی، کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی کہیں پہ بھی کوئی مس ہیپ ہو تو آپ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو میں سلام پیش کرتی ہوں اور انشاءاللہ بلوچستان حکومت کی طرف سے ایک بہت ہی اچھی خوشخبری آپ لوگوں کو ملنے والی ہے. تو وہ سرپرائز انشاءاللہ میں خراب نہیں کروں گی، بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. بجٹ کے حوالے سے جیسا آپ سب جانتے ہیں اور اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جاؤں گی کہ آپ سب کو فیکٹس اینڈ فگرز منسٹر فائنانس کی اسپیچ کے ذریعے بھی پتہ چل گئے ہیں اور اس کے بعد بھی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس انہوں نے کل کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری آپ کو مل چکی ہیں، آپ سب جانتے ہیں. اور اس پہ میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جو ڈیولپمنٹ ورک ہے بلوچستان میں اور بلوچستان میں بہت کچھ پازیٹیو ہو رہا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایز اے ٹیم اپنی عوام کے لیے کام کرنا ہے کیونکہ دیکھیں اب بلوچستان کی حکومت ہے، ہم ہیں یا چیف منسٹر ہیں، ہماری کوشش تو ہے کہ ہم ہر جگہ پہنچیں لیکن ہماری آواز آپ کے ذریعے ہر کونے میں، ہر گھر میں، بچے بچے تک پہنچ سکتی ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور بلوچستان حکومت کے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو انیشیٹوز اٹھائے جا رہے ہیں اسے زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں کیونکہ بلوچستان پاکستان کا ایک نہایت اہم صوبہ ہے اور اپنے مالی وسائل کی وجہ سے پوری دنیا کی بلوچستان پر ہمیشہ سے نظر رہتی ہے. بجٹ کے حوالے سے میں بات کرنا یہاں پر یہ چاہوں گی کہ بلوچستان کی ہسٹری میں آپ سب بھی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا تھا یا تو عوام آپ کو سڑکوں پر نظر آتی تھی ہنگامہ کرتے ہوئے، پروٹیسٹ کرتے ہوئے، اسمبلی کے باہر بھی اور پھر اراکین اسمبلی کے اندر بھی ہنگامہ آرائی میں مصروف ہوتے تھے. لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں میر عبدالقدوس بزنجو ہمارے چیف منسٹر کی سیاسی بصیرت کو اور جس طریقے سے میں نے آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ 84 آورز اس سے زیادہ ہوں گے لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتے کہ چیف منسٹر نے خود کلوزلی ہر چیز کو بجٹ میں واچ کیا ہے تاکہ ہمیشہ کی طرح کوئی بھی بوگس اسکیم اس بار بجٹ میں شامل نہ ہو اور جو عوام کے فنڈز ہیں، عوام کا جو حق ہے وہ ان تک بالکل کلیئرلی ان تک پہنچ سکے. تو یہ 84 آورز جس طریقے سے چیف منسٹر اور ان کی ٹیم نے اس پہ محنت کی ہے تو وہ داد کے حقدار ہیں اور میں انہیں سلام پیش کرتی ہوں. اور جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سڑکوں پر بھی ہنگامے ہوتے تھے اور اسمبلی کے اندر بھی اپوزیشن بھی ہنگامہ کرتی تھی لیکن فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ آپ کو نہ تو عوام سڑکوں پر نظر آئی، نہ عوام آپ کو احتجاج کرتے ہوئے اسمبلی کے باہر نظر آئی اور اسمبلی کے اندر بھی بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ بجٹ پیش کیا گیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی جس طریقے سے تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی اور تحریک عدم اعتماد کے جو حامی تھے ان کو بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسمبلی میں موجود تھے اور ان کے سامنے بجٹ پیش کیا گیا نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک نہایت اہم بات یہاں پر میں یہ کرنا چاہوں گی
کہ پچھلی حکومتوں میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ اپوزیشن کو نظر انداز کیا گیا، لیکن میر عبدالقدوس بزنجو اور ان کی سیاسی بصیرت اور ان کی ٹیم کی لگن اور محنت اس بار چاہے حکومت میں بیٹھے ہوئے اراکین ہیں یا اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھے ہوئے اراکین، ان سب کے ساتھ انصاف کیا گیا، کیونکہ ہمیشہ سے چیف منسٹر نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کا کونا کونا، اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ میں اوران سے آیا ہوں، بلوچستان کا کونا کونا میرا ہے، اور بلوچستان پہ جہاں بھی عوام رہ رہی ہے میں ان کا ریپریزنٹیٹیو ہوں، اور میں ان کے ساتھ قطعی طور پر کوئی بھی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ بہت سے ہم پروگرامز دیکھ رہے ہیں، ابھی آنے سے پہلے بھی میں کسی کی ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے حکومت کو اور چیف منسٹر کو اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کو۔ آپ سب کو تو بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ بلوچستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ حکومتی اراکین اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے اراکین ایک پیج پر اکٹھے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کی خوشحالی اور عوام کی خوشحالی، اس کے علاوہ کسی کا کوئی بھی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 3 راتیں جاگ کر چیف منسٹر نے خود فوکس کیا، بہت کلوزلی واچ کیا بجٹ کو، تاکہ کوئی بھی غیر ضروری اسکیم پی ایس ڈی پی میں شامل نہ ہو سکے۔ پچھلی حکومتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بجٹ سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے چیف منسٹرز جو تھے وہ اسکیمات فائنل کر کے اور اس کے بعد کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تھا، لیکن ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے اس بار کہ چیف منسٹر عبدالقدوس بزنجو نے آخری لمحے تک ہر ٹیکنیکل چیز کو خود واچ کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس بار بجٹ میں کوئی ایسی بوگس اسکیم شامل نہیں ہوگی جس کی بدولت بلوچستان کی عوام سے ناانصافی ہو۔ اور میں آپ سب کو جیسا کہ بجٹ کی زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گی، لیکن اس کے جو چند بہت اہم پہلو ہیں جو بار بار ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ بے روزگاری کا بڑھتا ہوا رجحان پورے پاکستان میں ہے، لیکن بلوچستان کی حکومت نے، اور ایک بہت اہم بات اس بات کو کنٹینیو کرنے سے پہلے کہ دیکھیں یہ بھی کریڈٹ بلوچستان کی حکومت کو جاتا ہے اور چیف منسٹر کی سیاسی بصیرت کو جاتا ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے پبلک فرینڈلی بجٹ پیش کرنا۔ ہمارے پاس وسائل کی بہت کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے، اور جو شیئر ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں ملنا چاہیے تھا بجٹ میں، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ بھی ہمیں نہیں ملا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بلوچستان کو پرائیورٹی بیسس پر رکھا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی اگر اکانومی کو مضبوط کرنا ہے تو بلوچستان پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو تعلیم کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ اس پہ جو آپ دیکھیں کہ تقریباً کوئی 2900 یا اراؤنڈ 3000 جو نئی اسامیاں ہیں مختلف شعبوں میں، وہ ایک بہت ہی خوش آئند اقدام ہے حکومت بلوچستان کا، کیونکہ بے روزگاری سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھتے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی جو آپ دیکھیں کہ جو سچویشن ہے وہ بھی آپ سے پھر ہاتھوں سے باہر نکلتی ہے۔ یہ بے روزگاری ہی ہے اور یہ انڈر ڈیولپمنٹ ہی ہے بلوچستان کے کچھ علاقے
کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ اس طریقے سے خراب ہوتی ہے. تو چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو کا یہ نہایت اہم انیشیٹو ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بجٹ میں اسامیوں کے جو مواقع ہیں وہ کریٹ کیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز میں زیادہ نہیں جاؤں گی کیونکہ اس کی معلومات آپ لوگوں کو ہیں، لیکن جو ہیلتھ کے شعبے میں اس بجٹ میں انیشیٹو لیے گئے ہیں وہ بہت ہی قابل تحسین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں ڈیمز جو 2 ہمارے شادی کور آکھڑا کور جو ڈیمز ہیں اس کی اپ گریڈیشن کے لیے بھی بجٹ جو ہے فنڈز جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں، کیونکہ پانی کے جو مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور تقریباً یہ جو فنڈز ہیں پانی لے کے اور یہ جو فنڈز ہیں یہ 981 ارب روپے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں پھر ایک بار سلام پیش کرتی ہوں چیف منسٹر کو اور ان کی ساری ٹیم کو، ساتھ ساتھ ہمارے جو چیف سیکریٹری ہیں ان کی ساری ٹیم ہے، اور چیف منسٹر کے پرنسپل سیکریٹری کا اگر میں نام یہاں پر نہیں لوں گی تو میرے خیال سے زیادتی ہو جائے گی، کہ جس طریقے سے چیف منسٹر کی سرپرستی میں یہ ساری ٹیم 3 راتوں سے جاگ کر اور یہ جو ایک عوام دوست بجٹ ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج کچھ ہی ماہ میں آپ سب کے سامنے آئیں گے. اور میں مبارکباد پیش کرتی ہوں چیف منسٹر کو کہ ایک اور بہت بڑی کامیابی ان کی کہ ایز اے مرکزی صدر بلوچستان عوامی پارٹی بلا مقابلہ وہ منتخب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی سرپرستی میں بلوچستان عوامی پارٹی نہ صرف انٹرنیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی زور پکڑے گی اور اسٹرینتھن ہوگی انشاءاللہ. جی میڈم ہم نے یہ بھی دیکھا یہ بالکل غلط خبر ہے جو آپ تک پہنچائی گئی ہے، اور جس نے بھی پہنچائی ہے بہت غلط کام کیا ہے. تو ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ میں بار بار اپنی پچھلی پریس کانفرنسز میں بھی کہتی رہی ہوں. دیکھیں چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو کو آپ سب بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ان کے آپ یہ دیکھیں یہ کوئی 1-2 سالوں کا ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے سیاست میں، یہ پچھلے 20 سال کا ایکسپیرینس ہے. اور پھر وہ جس علاقے سے آئے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ کریڈٹ دیکھیں وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور بلوچستان کی ترقی کے لیے، چاہے وہ اپوزیشن ہے یا وہ حکومتی اراکین ہیں یا وہ اسمبلی سے باہر بھی اراکین جو سیاست میں ہے، وہ ان سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور یہی ضرورت ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے بلوچستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو اسی سوچ کی اشد ضرورت ہے. جی میڈم یہ بتائے گا کہ جو پی ایس ڈی پی کا سائز ہے وہ کافی بڑا رکھا گیا ہے. پچھلا جو پی ایس ڈی پی ہے جو اس سال کا ہے وہ بھی 172 ارب کا، پھر اس کو 92 ارب پہ رہا ہے. اس میں سے جو ہماری معلومات ہے صرف 51 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. تو اتنا بڑا سائز جو رکھا ہے اس کو پھر جب یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے، فائدہ کیا ہے؟ اور جو 70 ارب روپے کا خسارہ ہے اس کو پورا کہاں سے کریں گے؟ یہ دیکھیں ایک بہت اہم میں ویسے یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی، جس طرح آپ نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جس طرح کل حجم جو اس بار ہمارے بجٹ کا ہے وہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ 612 ارب اور 79 کروڑ روپے ہے، اور جس میں جس طرح آپ نے کہا کہ غیر ترقیاتی بجٹ، نان ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے. دیکھیں اب نان ڈیولپمنٹ میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی کہا کہ وسائل کی بہت زیادہ ہمیں کمی رہی ہے. اس بار جب فیڈرل کا بجٹ ہو رہا تھا تو خود چیف منسٹر اسلام آباد گئے اور پرائم منسٹر سے خاص طور پر وہ ملے بھی تھے
کہ وسائل کی بہت زیادہ ہمیں کمی ہے اور لمیٹڈ وسائل میں اس سال بجٹ پیش کرنا مطلب ناممکن تھا، لیکن پھر بھی لمیٹڈ ریسورسز میں سمجھتی ہوں کہ اتنا پبلک فرینڈلی بجٹ پیش ہوا ہے تو اس پہ ہمیں جو ہے امید رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ اس کا بہت اچھے جو اثرات ہیں وہ بلوچستان اور بلوچستان کی عوام پر پڑیں گے۔ اور ایک بات بڑی اہم یہاں پر یہ بھی ہے کہ اب دوبارہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہمارے جو گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کی مد میں بھی کچھ ہماری انسٹالمنٹس ہیں جس کا سلسلہ پھر فیڈرل گورنمنٹ سے رک بھی گیا تھا، اس کی وجہ سے بھی ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور نان ڈیولپمنٹ جو فنڈز ہیں ہمارے، وہ آپ کو میں بتاؤں، دیکھیں اب تنخواہیں پوری کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو ڈیولپمنٹ جو ہمارا سیکٹر ہے وہ پھر نظر انداز ہوتا ہے، لیکن یوٹیلائزیشن آف فنڈز جس طرح آپ نے کہا کہ فنڈز یوٹیلائز نہیں ہوتے، تو یہ ایک مس کنسیپشن میں سمجھتی ہوں ہے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جو فنڈز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خرچ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی اطلاعیں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں اس طرف آپ لوگ توجہ نہ دیا کریں۔ جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑا اس بات کا کریڈٹ لیا کہ نہ اپوزیشن نے احتجاج کیا اور نہ ہی کوئی سڑکوں پہ نکلا، شاید آپ کی نظر سے وہ جو فزیو تھراپی کے طلبہ ہیں وہ نہیں گزرے، وہ گزشتہ کئی روز سے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ دے رہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ نہ بجٹ میں نوکریاں اناؤنس کی گئی اور نہ ہی اس سے پہلے۔ اس کے علاوہ جو جام کمال صاحب کے دور میں کووڈ کی لیبس اسٹیبلش کی گئی تھی، ان کے لوگوں کو کانٹریکٹ بیسس پر رکھا گیا تھا، لیکن اس حکومت نے آج ان کے کانٹریکٹ روک دیے اور اب وہ بنا کانٹریکٹ کے لیبس میں کام۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح آپ نے کہا کہ پروٹیسٹ پر اسٹوڈنٹس وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب 8 مہینے قبل ہی اس حکومت نے اور ہمارے چیف منسٹر نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور میرے خیال سے اس بات کے گواہ ہیں آپ سب بھی کہ جس طریقے سے روڈز بلاک ہوتے رہے، احتجاج ہوتا رہا سڑکوں پر بھی، اور ایون بجٹ پیش ہوتے ہوئے بھی اسمبلی کے باہر بھی اور اندر بھی جس طریقے سے احتجاج ہوتے رہے، لیکن اس بار ایسا کوئی بھی، میری بات سنیں، کہ اس بار ایسا کوئی ماحول ہم نے نہیں دیکھا۔ اور اب ہیلتھ کی طرف جس طرح آپ نے بات کی ہے، تو ہیلتھ میں تقریباً کوئی 800 اور ہاں جی یہی ہے، نئی اسامیاں جو ہیں وہ 524 نئی اسامیاں جو ہیں وہ اس میں رکھی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز جو میں آپ سے بتاؤں کہ جو الاؤنسز تھے ہمارے ہیلتھ رسک الاؤنس، جس پہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز کافی دن احتجاج پر بیٹھے رہے، او پی ڈیز بند تھیں، تو اس مسئلے کو بھی حل کیا گیا۔ میرے خیال سے جو پازیٹیوٹی ہے اس حکومت کی وہ یہی ہے کہ کوئی بھی جائز مسئلہ عوام کا ہو اور اگر عوام اس پہ پروٹیسٹ کرے تو چیف منسٹر فوری اس پر نوٹس بھی لیتے ہیں اور اس مسئلے کو حل بھی کرتے ہیں۔ میڈم بلوچستان میں بیشتر اضلاع میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ کتنی اس وقت کیجویلٹیز ہو چکی ہیں، کون کون سے اضلاع متاثر ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ آپ نے 2 ڈیمز کے نام بتائے، اس بجٹ میں کتنے ڈیمز رکھے گئے ہیں تاکہ یہ جو پانی ہے جو ویسٹ ہو رہا ہے اس کو اسٹور کیا جا سکے، گراؤنڈ واٹر لیول بھی اپگریڈ ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا فائدے پہنچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے موجودہ بجٹ میں، اور فلڈ کی موجودہ صورتحال بتائیے۔ اچھا دیکھیں، بالکل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ کافی سینسٹیو ہے، اور یہ پورے پاکستان میں اور حکومت کی یہ مطلب پلاننگز میں بھی یہ بات شامل ہے کہ بارشیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس حوالے سے ڈیمز جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت کم ہیں۔ لیکن موجودہ حکومت، جس طرح کل بھی ایک ڈیلیگیشن چیف منسٹر سے ملا ہے، بہت سے مسائل انہوں نے ان سے ڈسکس کیے ہیں، تو ہمارے پلانز میں نہ صرف بڑے ڈیمز، جس طرح میں نے آپ سے بتایا کہ یہ شادی کور ڈیم ہے اور آکرا کور ڈیم ہے، اس کی اپ گریڈیشن کے لیے بھی فنڈز مختص کیے گئے ہیں، اور یہ حکومت نے اس دفعہ بجٹ میں جو چھوٹے ڈیمز ہیں
اس پر بھی ہم توجہ دے رہے ہیں. اور آپ نے سیلاب کی صورتحال کا کہا اور اس میں جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں ابھی تک اس کا فائنل فگر جو ہے وہ نہیں آیا. وہ جیسے ہی آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی آپ نے بتایا کہ مرکز سے جو توقعات تھی ہاں ابھی تک فائنل فگر نہیں, دیٹ از ناٹ لائک وہ. ہاں نہیں دیکھیے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں. ابھی پچھلے دنوں ایک ہرنائی کا بھی واقعہ یہاں پر ہوا تھا اور اس حوالے سے بھی یہی بار بار میڈیا میں آ رہا تھا کہ اس میں 3 شہادتیں ہو گئی ہیں, لیکن ایسا نہیں تھا. تو اسی لیے دیکھیں میرا یہ منصب بڑی ذمہ داری کا منصب ہے, تو جب تک فائنل فگر وہاں کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کی طرف سے نہیں آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر ابھی آپ نے سکتی. کہا کہ مرکز سے جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. کتنی آپ کی توقعات تھی کہ مرکز کتنا دے گا اور کتنے % دیا انہوں نے؟ دیکھیں میں حقیقت بھی یہی ہے اور ریسرچ کے مطابق بھی آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ وسائل کے حوالے سے وسائل کے حوالے سے مالا مال صوبہ ہے, اور فیڈرل کو جس طریقے سے ہمیشہ سے بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا ہے, اس پہ تو میں خود بھی ہر پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ آواز اٹھاتی ہوں. اور اب تو بحیثیت بلوچستان حکومت کی ترجمان کی میں بار بار اس بات پر آواز اٹھاتی ہوں کہ بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آبادی کے لحاظ سے آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک چھوٹا صوبہ ہے, لیکن رقبے کے لحاظ سے ہمارا صوبہ بڑا ہے. اور جس طریقے سے مالی وسائل ہمارے صوبے کے ہیں, آپ ہمارے سونے کے پہاڑ ہیں, چاندی اگلتی زمین ہے, میلوں پھیلے سمندر ہیں, تو میرے خیال سے فیڈرل گورنمنٹ کو جس طریقے سے بلوچستان کو فوکس کرنا چاہیے اس طریقے سے فوکس نہیں کیا جا رہا. حالانکہ انہیں یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہی چھپی ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی. یہ بتائیے گا کہ جو بجٹ کا معاملہ طے ہوا, بہت سارے ہو گئے, کچھ لوگ جو ناراضیاں تھی وہ واپس لوٹ بھی گئے ہیں, کیا صوبائی کابینہ میں تبدیلیاں متوقع ہیں؟ ابھی فی الحال ایسا کوئی چیف منسٹر کی طرف سے بات سامنے نہیں آئی ہے. ابھی فی الحال پورا فوکس بجٹ پر ہی تھا. اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں, دیکھیں چیف منسٹر کی اس بات پر بھی بہت زیادہ وہ زور دیتے ہیں کہ جو کابینہ ہے وہ کم ہی ہو تو بہتر ہے, زیادہ فوکس جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود پر ہو اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ پہ ہو. اچھا ایک بات یہاں پر آپ نے ہائی لائٹ کی تھی آپ نے کہ اس بار اپوزیشن کا آپ نے کہا کہ پہلے سے ڈیل ہو گئی ہے یا اپوزیشن نے. دیکھیں یہ بات بہت زیادہ میڈیا کے تھرو ہائی لائٹ ہونے والی ہے کہ ہسٹری میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس طریقے سے چیف منسٹر نے سب کو ایک پیج پر اکٹھا کیا ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ حکومتی اراکین ہیں, یا اب آپ باپ پارٹی کو بھی دیکھ لیں. اب جو تحریک عدم اعتماد لے کے آنے والے لوگ تھے ان کو بھی آپ نے اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے دیکھا. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں یہ ڈیل نہیں ہوتی کہ ان کو اسکیمات سے نواز دیا جائے گا تو وہ چپ ہو جائیں گے. یہ سارے اپنے اپنے علاقوں کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, اور اگر وہ اسکیمیں وغیرہ مانگتے بھی ہیں تو وہ اپنے علاقوں کے عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنے علاقوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے مانگتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ون مور کوشچن. ہاں جی پچھلا تو یہی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, تقریباً میرے خیال سے 92 ارب, اور یہ ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی. اتنا ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ یوٹیلائز ہوا. ٹھیک ہے, اور میری بات سنیں, آخر میں میرا یہ شعر آپ لوگوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے, اور یہ اچھا چلے اوکے, میڈیا کو ہم ناراض نہیں کر سکتے. آپ کا یہ تیسرا کوشچن ہے, چلے اچھا اوکے. جو شیئرز فیڈرل سے دفعہ ملے 47 ارب کے قریب, اور جو گزشتہ سال سے ہم نے جو دیکھا ہے وہ 84 ارب, یعنی اب یہ اخذ کر سکتے کہ جام کمال کے دور میں عمران خان نے بلوچستان پر تنقید بنسبت شہباز شریف کے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, اور دیکھیں کچھ مالی مشکلات سے بھی دو چار ہو سکتی ہے حکومت, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان فیوچر
یہ بات پرائم منسٹرز کے چہرے جو بدلتے ہیں تبدیل ہوتے ہیں یہ اس کی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے میر عبدالقدوس بزنجو بلوچستان کا مقدمہ ہر پلیٹ فارم پر لڑ رہے ہیں اور یہی پرانی حکومت تھی اور اس میں بھی یہ ریکارڈک کا منصوبہ بہت اہم منصوبہ تھا, لیکن کوئی بھی چیف منسٹر ایسا نہیں ہے کہ وہ ریکارڈک کے منصوبے کو اس طریقے سے فائنلائز کر سکتا اور بلوچستان کا اتنا بڑا شیئر اس منصوبے میں رکھ سکتا. تو یہ ایک بہت بڑی موجودہ حکومت کی کامیابی ہے. اور اب آخر میں ایک شعر ضرور یہاں پر پڑھنا چاہوں گی. ایک سوال میرا ہے. سوال کے بعد میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا سوال بہت نہیں ہو گئے آج ویسے. آپ نے کہا کہ بجٹ کے قبل آپ نے کہا کہ پہلا فرینڈلی بجٹ تھا جس میں پوزیشن بھی تھا, حکومت کے اراکین بھی تھے. تو کیا وجہ تھی کہ کابینہ کا اجلاس بھی لیٹ ہوا اور بجٹ کی کاپیاں بھی اسمبلی لیٹ پہنچی؟ ویری گڈ کوشچن. کیوں یہ مسائل حکومت کے وزراء کو درپیش ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, میرے خیال سے آپ لیٹ آئے. میں نے شروع میں ہی یہ بات بتا دی تھی کہ 84 آورز اس سے کم نہیں ہیں, زیادہ تو ہو سکتے ہیں, کہ چیف منسٹر لگاتار اپنی ٹیم کے ساتھ خود کلوزلی واچ کرتے رہے اس بار بجٹ کو, کہ کوئی بھی ناانصافی نہ ہو اور کوئی بھی کرپشن نہ ہو. یہ تاخیر کی بڑی وجہ یہی تھی. اور اب آخر میں چیف منسٹر عبدالقدوس بزنجو کی سیاسی بصیرت کو اور ان کی پرسنالٹی کو یہ شعر ان کی نظر کرتی ہوں کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. پاکستان زندہ باد. جی چلیں آپ لوگ شائع وہی نہیں